السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں واقعی بہت امیر ہوں کیونکہ میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو کبھی پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی۔ میرے پاس محبت کرنے والے لوگ ہیں، میرے لیے دعائیں کرنے والے ہونٹ بھی سلامت ہیں، میری فکر میں کھلنے والے انسان ابھی میرے ساتھ ہیں، جو کہ دنیا کی کسی بھی شے سے زیادہ قیمتی ہے۔ الحمدللہ۔ پرانے لوگ، پرانی گاڑیاں، پرانے راستے، پرانے خیالات، سب کچھ پرانا ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ پرانے وقتوں کی ہر چیز میں خلوص تھا، محبت تھی، وفا تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا، بلا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑی لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ وقت رسوا نہ کر سکا اس کو جس نے خود اپنا احترام کیا۔ الحمدللہ، میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ وہ وقت بھی گزر گیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں، وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ گھر میں 5 قرآن رکھے ہوتے ہیں، پھر بھی جنات و شیاطین گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ چھیڑخانیاں کر دیتے ہیں اور نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو پھر 1-2 آیت کا تعویذ بنا کر گلے میں پہن لینے سے انسان کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جس طرح شہد کھانے میں شفا ہے، نہ کہ شہد گلے میں ڈال لینے سے، اسی طرح قرآنی آیات پڑھنے سے شفا ملتی ہے، گلے میں ڈالنے سے نہیں۔ اخلاص ایسا مخفی کام ہے جس کی نگرانی صرف ضمیر کرتا ہے۔ میں نے کہا، گنہگار ہوں۔ رب نے کہا، معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا، پریشان ہوں میں۔ رب نے کہا، سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا، اکیلا ہوں میں۔ رب نے کہا، ساتھ ہوں میں۔ اور میں نے کہا، آج بہت اداس ہوں میں۔ پروردگار نے کہا، نظر اٹھا کر تو دیکھ، تیرے آس پاس ہوں میں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اگر آپ برقع نہیں پہنتی تو احتیاط ایک چادر ضرور رکھا کریں کہ بارش ہونے پر لباس سے جسم نظر نہ آئے، یا پسینے کی وجہ سے بھیگ جانے پر جسم نمایاں ہو تو چادر لپیٹ لیں۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ حافظ قرآن کی فضیلت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اسے حفظ کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ آب زر سے لکھنے کی قابل نصیحتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہوں گے۔
اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ زندگی کا مزہ تب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ اتنے میچور ہو جائیں کہ دوسروں کی حیثیت، مرتبہ، پیسہ اور شخصیت آپ کو متاثر نہ کر سکے۔ سامنے والے کی آدھی بات سن کر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا کہنے والے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ لکھ دے ہمارا بھی نام فہرست میں یا رب، حسرت سے دیکھتے ہیں تصویر مدینے کی۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ ناحق باتیں سننا دل سے لذت عبادت کا نور بجھا دیتا ہے۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ بدلہ نہ لو، بس اللہ پر چھوڑ دو۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ غریبی سے چھٹکارا کیسے؟ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکس ہو جا، تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیتوں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ لباس تھوڑا کھلا سلوائیے کہ انسان انسان محسوس ہو، نہ کہ جانوروں کی کھال سا چپکا ہوا۔ اے اللہ مجھے سیدھا رکھنا اور ہدایت پر قائم رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ جائیدادیں مت بناؤ، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جائیدادیں مت بناؤ ورنہ تم دنیا کی محبت و رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عاجز ہے۔ مجھے برداشت کی نصیحت نہ کیجیے، بلکہ میری جگہ آئیے اور برداشت کیجیے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ جب کوئی عورت یہ کہے اس دنیا کے سبھی مرد برے اور بے وفا ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سارے مردوں کو آزما لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہ اس کی ساری دنیا تھا۔ الحمدللہ، میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔
میسر اتنی رہو کہ قدر برقرار رہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ہمیں اپنے بارے میں ایسی ایسی کہانی سننے کو ملتی ہے جو ہم بھی نہیں جانتے۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ زندگی کا زمانہ بیج بونے کا زمانہ ہے، جو بوئے گا آگے چل کر کاٹے گا۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت ڈرنے کی چیز ہے، لہٰذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فقط۔